کا وصال ہوا، ان کی شہادت ہوئی. کچھ ہاری جو باغ فدق پہ کام کر رہے تھے جناب سیدہ کے در پہ آئے، اور آنے کے بعد دروازے پہ دستک دی. جناب امیر باہر تھے، جناب سیدہ دروازے پہ آئیں، دروازہ کھولا نہیں، وہیں دروازے سے آواز دی کیا بات ہے. ان سب نے سلام بجا لایا اور کہا بی بی ہم آپ کے خادم نوکر ہیں، جہاں ہم کام کرتے تھے ملازمین ہیں فدق پہ، ہمیں حکومت کی طرف سے ہٹا دیا گیا، نکال دیا گیا اور آپ کے باغ پہ قبضہ ہو گیا. بی بی نے کہا بھئی کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی. کہ تم خالی کر دو، آج سے ہم اسے اپنے قبضے میں لے رہے ہیں. اور انہوں نے ہم سب کو نکال دیا، وہاں پہ اپنے فوجی سپاہی وغیرہ جو بھی ملازمین تھے بٹھا دیے ہیں. بی بی نے فوراً ایک مرتبہ سارے کے سارے مدینے کے اندر بات کو پہنچایا کہ اس طرح سے ہو گیا ہے. سب خاموش رہے. توجہ سے سن رہے ہیں سب حضرات؟ سننا چاہیں گے نا؟ میں پیش کر رہا ہوں. تو ایک مرتبہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے سب کو بتایا، اور خواتین کے ذریعے کہ گھر گھر بات پہنچ جائے کہ کیا ہو رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے. اب ایک مرتبہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے بلایا جناب اسما کو جناب فضہ کے ذریعے، اور بیویوں کو بلایا، اور جناب ام ایمن سب کو کہا کہ بھئی اس طرح سے بات سننے میں آئی ہے، 3 دن کی مہلت دے رہی ہوں، اقدام کیا جائے. کچھ نہیں ہوا تو بی بی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں خود جا کے مطالبہ کرنا چاہتی ہوں. میرے بابا کے پاس مرد بھی آتے تھے، خواتین بھی، بچے، جو جس کا حق ہوتا تھا وہ پیغمبر کے پاس پیش کرتا تھا. میں اپنا حق مانگنے خود جاؤں گی، لیکن اسما خاندان کی تمام خواتین کو بلاؤ، میں خواتین کے جھرمٹ میں جاؤں گی تاکہ پردے کا اہتمام رہے. بی بی نے پردے کا اہتمام کیا، اپنے خاندان کی تمام خواتین کو بلایا کہ میں مسجد جانا چاہتی ہوں. کہ اب ایک مرتبہ بی بی آئیں، سارے کے سارے افراد نے جو الفاظ لکھے ہیں، بی بی نے اپنے بابا کی رضا لی، جس طرح سے چلیں. اب تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں پورا مقدمہ پیش کر رہا تھا. آگے بڑھتے ہیں. جناب سیدہ آئیں، ساری کی ساری مسجد میں ایک مرتبہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگیں. کیوں؟ سب نے لکھا ہے کہ جس طرح پیغمبر آتے تھے تو لگتا تھا کوئی نور چلا آ رہا ہے، محسوس ہوتا تھا کہ سرور کائنات واپس آ گئے ہیں، کہ ایک ہیبت و جلال، ایک نور جیسے مسجد میں داخل ہوا. چاروں طرف بیویاں ہیں، سب کے سب ایک مرتبہ صدائیں بلند کرنے لگے. پردہ کھچا، ایک مرتبہ مسند پہ کوئی موجود ہے، سب کے سب سن رہے ہیں کہ جناب سیدہ نے آنے کے بعد ایک مرتبہ کہا الحمدللہ علی ما الہما ولہ الشکر علی ما انعما. تمام تعریفیں اس خدا کی جس نے ہم آل محمد پہ الہام کیا، ہم پہ وحی نازل کی. سنیے گا، اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں وہ نعمتیں دیں جو کسی کو نہیں دیں. بی بی نے خطبہ دیا، توحید کو بیان کیا، پھر سرور کائنات کی رسالت کو بیان کیا، اور کہا کہ اس عرب کے پورے خطے کے اندر تاریکی تھی، کفر تھا، ظلمت تھی، کچھ نہیں لوگ جانتے تھے، جہالت تھی. جہالت و تاریکی میں اللہ نے ایک نور بھیجا جس کا نام محمد تھا. وہ میرے بابا تھے. ابھی دونا نسائکم، وہ صرف میرے بابا تھے، تمہاری خواتین میں سے کسی کے بابا نہیں تھے. نہیں پہنچا سکا بھئی، مجھے پتا ہے سارے مجمع کی توجہ ہے، لیکن جملوں کو سنیے گا. بی بی فرماتی ہیں ابھی دونا نسائکم، رسول خدا محمد میرے بابا تھے، صرف میرے بابا تھے. ابھی ابونا نہیں کہا، ہمارے نہیں کہا میرے بابا تھے. دونا نسائکم، تم مردوں میں سے کسی بھی خاتون کے جو تمہارے گھروں میں ازواج ہیں ان میں سے کسی کے بابا نہیں تھے. اگر 4 بیٹیاں ہوتی تو لوگ کھڑے ہو جاتے. صرف آپ کے بابا نہیں تھے، 3 بیٹیاں اور بھی ہیں. یہ سارے صحابہ کا خاموش رہنا بتا رہا ہے، صرف بی بی کے بابا تھے. میں نعرے سے کبھی بھی نہیں روکتا ہوں، لیکن کیونکہ دوسری جگہ مجلس میں پہنچنا ہے، وقت نہیں ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ میں پورا اگر پیش کر پاؤں آپ کے سامنے جو مقدمہ ہے. تو اب یہاں خاتون جنت نے اپنے الفاظ میں ایک مرتبہ سب خواتین کے سامنے، مردوں کے سامنے کہا مسجد نبوی کے اندر کہ ابھی دونا نسائکم، میرے رسول خدا صرف میرے بابا تھے. یہاں پہ ایک جملہ بی بی نے کہا ہے، کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان ابی رسول اللہ، اور میں گواہی دیتی ہوں میرے بابا اللہ کے رسول تھے. بھئی صرف ایک بی بی کو حق ہے کہ وہ کہیں میرے بابا اللہ کے بندے اور رسول تھے. ساری دنیا کہے گی محمد اللہ کے بندے اور رسول. بی بی نے بڑی عظمت کے ساتھ کہا میرے بابا اللہ کے رسول. ایک مرتبہ کہا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اے عرب کے لوگوں تم کچھ نہیں جانتے تھے، میرے بابا نے تمہیں ایمان سکھایا، میرے بابا نے تمہیں پاکیزگی سکھائی. ایک جملہ پیش کر رہا ہوں جو بی بی اگر
میں صرف ایک اشارہ کروں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا. فرماتی ہیں بی بی کہتی ہیں کہ جب بارش کا پانی گودالوں میں جمع ہو جاتا تھا, زمین میں گڑے ہوتے ہیں نا, تو بی بی فرماتی ہیں وہ جو بارش کا پانی گودالوں میں جمع ہو جاتا تھا, جسے عرب کے اونٹ بھی پیتے تھے, بکریاں بھی پیتی تھیں, اور تم بھی وہیں سے پانی پی لیا کرتے تھے. جب تمہیں پاکیزگی میرے بابا نے سکھائی, بتایا پاک پانی کیا ہوتا ہے, زمزم کسے کہتے ہیں, زمین میں کنویں کیسے کھودے جاتے ہیں, پاکیزگی میرے بابا نے سکھائے. آیت تطہیر کا مصداق ہم ہیں. ایک روک کے جملہ کہہ رہا ہوں, بہت سے افراد نے کہا کہ نہیں, ہمارے برادران پیش کر رہے ہیں کہ آیت تطہیر میں اور بھی ہیں, ازواج بھی ہیں, یہ وہ پتہ نہیں کون کون ہے. عزیزان گرامی, آل محمد نے بار بار کہا, جناب امیر نے, جناب سیدہ نے, امام حسن نے, امام حسین نے, اور بعد والے ائمہ نے, امام سجاد نے دربار یزید میں, بازار میں, سب ائمہ نے بار بار کہا ارے ہم وہ ہیں جن کے لیے آیت تطہیر آئی ہے. تو جب ہر امام نے کہا ہمارے لیے آیت تطہیر آئی ہے, ہم تمہیں اپنی کتابوں سے بھی دکھا سکتے ہیں, تمہاری کتابوں سے بھی دکھا سکتے ہیں. تم اپنی کتابوں سے دکھا دو کہ تمہارے والوں میں سے کسی نے کہا آیت تطہیر ہمارے لیے آئی ہے. جانے گرامی, وقت نہیں, میں بہت تیز سے چل رہا ہوں. یہاں جناب اسے کہتے ہیں احتجاج, احتجاج کرنا, حجت طلب کرنا, توجہ ہے نا, دلیل مانگنا. تو اب دلیل کے طور پہ آل محمد نے پیش کیا یہ آیت ہمارے لیے, یہ آیت ہمارے لیے, یہ آیت ہمارے لیے. جب تاریخ میں کسی نے اعتراض نہیں کیا یہ آیت آپ کے لیے نہیں, تو آج اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ یہ اتنی آیات آل محمد نے کہا یہ ہمارے لیے آیات آئی ہیں. اب وہاں ایک مرتبہ مقدمہ, بس بھئی وقت نہیں ہے, سن لیجئے اب, کہ جناب خاتون جنت نے کہا کہ یہ ساری آیات پڑھیں, خطبہ دیا اور کہا کہ آپ نے سنا ہے میرے ملازمین کو نکال دیا ہے اور وہ سب آ کے خبر دے رہے ہیں کہ آپ نے انہیں ہٹا دیا. میں پوچھنا چاہتی ہوں وجہ کیا ہے؟ کہا کہ کیونکہ پیغمبر اسلام فرما گئے ہیں کہ میں اب حکومت میں ہوں, جو کچھ بھی ہوگا وہ سب ہمارا رہے گا. تو بی بی نے جو پہلا مقدمہ پیش کیا وہ میراث کا نہیں ہے. غور سے سنیے گا سارے افراد, فدق کو سمجھ لیں. آج بی بی نے فوراً نہیں کہا کہ میراث ہے, بی بی نے کہا قاعدۃ الید کے تحت باغ فدق ہمارے پاس ہے اور کئی برس سے ہمارے ہاری وہاں کام کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے باغ فدق ہمارا ہے. جو شے جس کے پاس ہوتی ہے اسی کی ہوتی ہے. قاعدۃ الید کے تحت ہمارے پاس ہے, ہمارا ہے. اگر تم کہتے ہو ہمارا نہیں ہے تو تم دلیل لاؤ, مجھے دلیل کی ضرورت نہیں ہے.